الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ. حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. کیوں نہ مولا علی کا ذکر عبادت ہو؟ کیونکہ نبی نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ہے جو ہے وہ عبادت ہے. تو مولا علی امام المتقین کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. کیوں نہ علی کا ذکر عبادت ہو؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی اطاعت پروردگار میں گزری اور ہر لمحہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور مولا علی کا ہر عمل جو ہے وہ خوشنودگی پروردگار کا سبب بنا. اس علی کا ذکر عبادت ہے کہ جس کی پوری زندگی عبادت الہی میں بسر ہوئی. دشمن جو ظاہر خوبیوں پہ پردے ڈالتے ہیں، لیکن حضرت علی کی عبادت کا انداز ایسا ہے کہ دشمن بھی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم نے رات کے اندھیروں میں 2000 تکبیروں کی آواز حضرت علی علیہ السلام کی سنی. راتوں میں جاگ کر عبادت الہی کرنا، دنوں میں روزے رکھنا، غریبوں محتاجوں مساکین کی مدد کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، یہ مولا متقیان کی زندگی میں ایک خاص بات تھی. عالم یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی کوئی حاجت لے کے آتا ہے، کوئی سوال لے کے آتا ہے، کوئی ضرورت اپنی بیان کرتا ہے، تو حضرت یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اس طرح سے نہیں مانا جس طرح سے ماننا چاہیے تھا، بلکہ مولا نے اپنے دشمنوں کی بھی ضرورتوں کو پورا کیا. اخلاق اس طرح کا کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ یہ حضرت علی ہیں اور وہ کوئی گستاخی کر بیٹھے اور بعد میں اسے علم ہو کہ یہ تو حضرت علی تھے، تو اسے خوف محسوس ہو کہ میں نے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ یہ عمل انجام دے دیا، اب میری خیر نہیں. کوفے کا مشہور واقعہ ہے کہ مولا متقیان تشریف لیے جا رہے تھے. ایک شخص اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا کچھ پھل کھا رہا تھا. پھل کھاتے میں اس نے ایک چھلکا جو ہے وہ سڑک کی طرف پھینکا اور مولا علی کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا اور وہ پھل کا چھلکا مولا علی کے جسم مطہر پر پڑا. مولا نے اس کو دیکھا اور دیکھنے بعد سر جھکایا، آگے بڑھ گئے. جو دکاندار تھا اسے معلوم تھا کہ علی ہیں اور یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ ظاہری دور خلافت کی میں بات کر رہا ہوں. اب جو اس نے دیکھا گھبرا گیا کہ تو نے کیا قیامت کر دی، یہ جو تو نے چھلکا پھینکا ہے اور جس پر پڑا ہے اسے تو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہ تجھے نہیں معلوم یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے. وہ خوف میں لرز گیا اور گھبرا گیا. لیکن اللہ اکبر، دیکھیے رہنما، قائد، رسول کا خلیفہ ہو تو ایسا ہو. اب جو مولا علی علیہ السلام کو کہ امام ہیں محسوس کیا کہ وہ ڈر رہا ہوگا اور گھبرا رہا ہوگا، تو مولا اس کی دکان کی طرف تشریف لائے. جب حضرت تشریف لائے ہیں تو وہ گھبرا گیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب حضرت علی علیہ السلام انتقام لیں گے، لشکر کو بلائیں گے، مجھے قید کے لے جائیں گے، مجھے کوڑے ماریں گے، تازیانے ماریں گے. وہ ہاتھوں کو جوڑ کر تھرتھرانے لگا، کانپنے لگا کہ یا علی مجھے معاف کر دیجئے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ سے انتقام لینے کے لیے آیا ہوں؟ میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تجھے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ دیکھ اس طرح کا عمل جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے، اور میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. عزیزان گرامی، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا نے جنہیں بنایا ان کے لیے ملتا ہے کہ اگر ہاتھ میں تازیانہ ہے تو عام مسلمان کو تو جانے دیجئے، اگر نمازی مسلمان بھی سامنے ہے اور حالت نماز میں بھی ہے تو اس کے اوپر بھی زیادتی کی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں اخلاق اور کردار اس معیار پر ہے کہ ان سے بڑا کوئی با اخلاق نہیں
اور ان سے بڑا کوئی با کردار نہیں ہو، کیوں نہ ایسا ہو، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر جب ان کے کیے ہوئے عمل کو ہم انجام دیں گے تو پروردگار عالم اسی عمل کو ہمارے قبول کرے گا، کیونکہ ان کا ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود کے سینے سے علی اترے ہیں تو مسلمانوں کو یہ انداز کچھ اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے کہا اتنے بڑے پہلوان کے سینے پر سوار ہو کر علی اتر آئے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ علی کی گرفت میں ہر وقت دنیا کا ہر طاقتور ہے، کیونکہ علی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہیں ہے۔ حضور ختمی مرتبت نے مولا علی کی طاقت کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا یا علی، اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے 40 پہلوانوں کی طاقت دی ہے۔ جس زمانے میں جو نبی مبعوث ہوا، اس دور میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے اور قوت رکھنے والے افراد ہیں، وہ 40 ایک طرف اور اس زمانے کے نبی کی طاقت ایک طرف۔ لیکن یا علی، آپ کو اللہ نے 40 نبیوں کی طاقت دی ہے، 40 نبیوں کی قوت دی ہے۔ عزیزان گرامی، تو لوگ یہ سمجھے کہ عمرو ابن عبد ود کے سینے سے علی اتر آئے، علی کو نہیں اترنا چاہیے تھا، اور آ کے نبی کریم کی خدمت میں شکایت بھی کی کہ آج تو علی نے ایسا کام انجام دیا ہے کہ جس سے ہمیں توقع نہیں تھی کہ علی کا جیسا بہادر اور پہلوانوں سے مقابلہ کرنے والا اس طرح کے کام کو انجام دے گا۔ تو نبی مسکرائے، نبی نے ارشاد فرمایا جب علی فتح یاب ہو کے واپس آئے تو تم خود علی سے پوچھ لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی نے فتح حاصل کی، اور عمرو ابن عبد ود کا سر کاٹ کر حضور ختمی مرتبت کی خدمت میں جب تشریف لائے ہیں تو لوگوں سے رہا نہ گیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ حضرت سے پوچھا کہ یا علی، آپ سینے پر سوار ہو کے عمرو ابن عبد ود کے اتر کیوں آئے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس کے سینے پر سوار ہوا تھا تو اس نے میری طرف گستاخی کی تھی، اس نے ایک نازیبا عمل کیا تھا جو میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا میں اس لیے اتر آیا کہ کہیں اس کے قتل میں میرا نفس نہ شامل ہو جائے، جبکہ علی کا نفس جو ہے وہ نفس الہی ہے، نفس اللہ علی ہیں، نفس رسول علی ہیں، لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی کام انجام دو تو اس میں اپنے نفس کی پرواہ نہ کرنا، تمہارا نفس نہ شامل ہو، بلکہ جو بھی عمل تم کرو اللہ کی راہ میں وہ فقط اللہ کے لیے ہو، قربتاً الی اللہ۔ یوں ہی نبی نے نہیں کہا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یوں ہی نبی نے نہیں کہا ہے کہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے، یوں ہی نبی نے نہیں کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، ایک دستور زندگی بتا رہی ہے علی کی زندگی، کہ اللہ کے خوشنودگی کے لیے ہم کس طرح سے عمل انجام دیں۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، آپ برابر اقوال امیر المومنین کو سنا کرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ مومنین بھی اس سلسلے میں نیٹ کے اوپر اکثر اقوال امیر المومنین ڈالتے ہیں، اور اپنے تو اپنے اب غیر بھی ڈالنے لگے اقوال۔ لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی مولا علی کا قول آپ کو کوئی بھیجے تو پہلے تو اسے دیکھیے گا، اس میں کوئی سم کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے آج کل ایک رواج یہ شروع ہوا ہے کہ جو غیر شیعہ افراد جو ہیں وہ مولا علی کے اقوال جو سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس میں حضرت علی کے نام نامی کے اوپر راضی اللہ عنہ لکھ دیتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا علی کے نام نامی کے اوپر راضی اللہ عنہ لکھنا جو ہے یہ توہین امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ راضی ہونے کی دعا ان کے لیے کی جاتی ہے
کہ جن کے لیے یہ امکان ہو کہ اللہ ان سے ناراض بھی کسی زمانے میں ہوا ہوگا، لیکن اس علی کے لیے رضی اللہ عنہ لکھنا میں صحیح اس لیے نہیں سمجھتا کہ جس کی رضا رضائے الہی ہو اس کے لیے آپ یہ کہیں گے کہ رضی اللہ عنہ ہو۔ میں نے اس سے پہلے میرا بچپنا جب تک کہ تھا، میری نوجوانی تھی، اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ جو غیر شیعہ مسلمان حضرت کا نام نامی لکھتے تھے اس کے اوپر لکھتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار حضرت علی کے چہرے کے اوپر، حضرت علی کے چہرے پہ کرم فرمایا اللہ نے، رحمتوں والا مثلا چہرہ ہے یہ۔ لیکن اب انہی نے رضی اللہ عنہ لکھنا شروع کیا۔ کیوں لکھنا شروع کیا؟ وہ اس لیے لکھنا شروع کیا کہ ان کے نوجوانوں نے جب ان کے علماء سے یہ پوچھا کہ ہر نام کے آگے رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے اور علی کے، حضرت علی علیہ السلام کے نام نامی کے آگے جو ہے کرم اللہ وجہہ لکھا ہوتا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہی نے ایک روایت بیان کی۔ اس روایت کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن کیونکہ استدلال میں ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار اس روایت کو نہیں مانتے ہیں، مگر یہ میں دوسرے کی بات نقل کر رہا ہوں۔ انہی نے اپنی پبلک کو ایک بات سمجھائی اور انہیں نے کہا کہ کرم اللہ وجہہ ہم حضرت علی کے نام نامی پر اس لیے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس چہرے پر کرم فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ دوں، اس روایت کو ہم شیعہ نہیں مانتے، نہ ہمارے شیعہ علماء مانتے ہیں، نہ خطبہ واعظین ذاکرین۔ وہ یہ نقل کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے چہرے پر کرم فرمایا جب یہ اپنی ماں کے شکم میں تھے، تو یہ شکم سے اپنی ماں سے یہ کہتے تھے کہ غیر خدا کی پرستش صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ علی اور غیر علی میں اتنا فرق ہے کہ علی ماں کے شکم میں رہ کر بھی یہ جانتے ہیں کہ سجدہ کس کا کیا جائے، لیکن انہیں علی سے نہ ملائیے کہ جن کی آدھی سے زیادہ عمر جو ہے وہ بت قدوں کے اندر غیر اللہ کو سجدہ کرتے میں گزر گئی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ماں کو روکتے تھے، تو عزیزان گرامی، ایمان فاطمہ بنت اسد پر دنیا کی تمام مومن عورتوں کا ایمان قربان ہو جائے کہ جس کی آغوش میں نبی کریم پلے، جس کی آغوش میں علی مرتضیٰ پلے، اس کے ایمان کا آپ سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی با ایمان تھی۔ اس درجے پر فائز تھی کہ جہاں پر نبی انہیں اپنی ماں کہہ رہے ہیں اور خود ان کی تدفین میں شریک ہو رہے ہیں، اور آخری رسومات جو ہیں نماز وغیرہ وہ خود پڑھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، فاطمہ بنت اسد کے ایمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کل ایمان علی ابن ابی طالب کی ماں ہے وہ۔ عزیزان گرامی، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام نامی پر رضی اللہ عنہ لکھنا جو ہے وہ توہین امیر المومنین میں سمجھتا ہوں۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ مولا علی کا کوئی قول سینڈ کیجئے تو اس کے اندر نام پر دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر رے لکھا ہوا ہو اوپر اور آپ کو قول اچھا لگ رہا ہے اور قول ہے مولا علی کا، آپ اسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پھر ایڈٹ کیجئے اسے، اور مولا علی کے نام نامی پر علیہ السلام لکھیے۔ علی علیہ السلام ہے، علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ صرف سب کے برابر کھڑے کرنے کے لیے وہی لفظ جو ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگیاں
اللہ کے حکم کے خلاف گزری، ان کو مولا علی کے برابر نہ لائیے۔ تو مولا علی علیہ السلام علیہ السلام ہیں، ہمارے سلام ہوں ان پر۔ اور بھی ایک فائدہ آپ کا بھی ہے، سلام جب آپ کریں گے مولا علی کو تو وہاں سے جواب سلام بھی آئے گا۔ یہ الگ کی بات ہے کہ ہم ان کے جواب سلام کو نہیں سن پاتے۔ اللہ ہم میں وہ اخلاص پیدا کرے، وہ تقوی پیدا کرے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ مولا علی کے سلام کا جواب ہمارے کانوں تک پہنچے اور ہم سن سکیں انہیں۔ تاریخ علماء میں بہت سے آپ کو ایسے نام مل جائیں گے کہ جب انہوں نے مولا علی کو سلام کیا تو جواب سلام ایسا آیا کہ انہی نے بھی سنا اور جو ساتھ میں کھڑا ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر ہوئی۔ اور میں آپ کی خدمت میں یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسلام کی تاریخ سے علی کو نکال دیا جائے اور علی کو ہٹا دیا جائے تو تاریخ اسلام میں پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آغاز ہوا دعوت ذوالِ شیرہ سے اور اختتام ہوا رسول کی وفات پر۔ عزیزان گرامی، پورے اسلام کی عمارت دعوت ذوالِ شیرہ، نبی کی 23 سالہ تبلیغی زندگی، اس کے اندر سے اگر مولا علی کو ہٹا دیجئے تو آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ دعوت ذوالِ شیرہ، کھانا پکانے والے علی، لوگوں کو بلانے والے علی، لوگوں کو کھانا کھلانے والے علی، نبی کی نصرت کا وعدہ کرنے والے علی، نصرت کا وعدہ کیا، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ دیکھیے، وعدے کر لینا آسان ہے مگر ان وعدوں کو پورا کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ لیکن مولا متقیان نے نبی کریم سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا بھی اس طرح سے کیا کہ مکی زندگی نبی کریم کی، جہاں ابھی بہت کم مسلمان ہوئے ہیں اور جو ہوئے ہیں ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کو پریشان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ نبی جب توحید کا اعلان کرنے نکل رہے ہیں تو 250-300 بچے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جو نبی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور جب نبی رنجیدہ، غمزدہ گھر آتے ہیں تو علی پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آج چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ تو نبی کہتے ہیں، یا علی، اب کفار نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ جب میں تبلیغ دین کے لیے نکلتا ہوں تو وہ بچے لگا دیتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے ہیں، میری بات کسی سے ہو نہیں پاتی ہے، میری آواز دوسروں تک پہنچ نہیں پاتی، اتنا شور مچاتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ کل سے آپ اکیلے نہیں جائیں گے، کل سے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابھی علی کا بھی بچپنا ہے، لیکن علی کے بچپنے پر دنیا کے بڑھاپے بھی قربان ہو جائیں۔ علی علیہ السلام ساتھ نکلے، ابھی تو ذوالفقار بھی نہیں آئی ہے، ابھی تو علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن ہاتھ تو ہیں معجز نما، کھجوروں کی گٹھلیاں جیب میں رکھے ہوئے،
تحفظ توحید و تحفظ رسالت کے لیے علی نبی کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ 250-300 بچوں نے اب جو دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بچہ بھی ہمارا جیسا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ ہمارا جیسا نہیں ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے مگر یہ انسانوں جیسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ اور ہیں، اس کی زبان اور ہے، اس کی آنکھیں اور ہیں، اس کا چہرہ اور ہے، اس کا سینہ اور ہے، اس کا نفس اور ہے۔ اب عزیزان گرامی، وہ اس خیال خام میں تھے کہ ہم 250-300 ہیں، یہ اکیلے ہیں۔ انہی نے اپنا کام شروع کیا، علی نے اپنا کام شروع کیا، جیب سے گٹھلی نکالی اور ان بیہودہ بچوں کی طرف پھینکی۔ یہ گٹھلی نہیں چلی، 303 کی گولی جیسے چلے۔ جو قریب آیا اس کو حضرت نے مارا۔ 2 منٹ میں 250-300 بچے روتے پیٹتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور آج ہر گھر میں ایک ہی آواز آ رہی ہے، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ تو مائیں بھی پوچھ رہی ہیں کیا اکیلے چلے گئے تھے؟ کہا نہیں، اکیلے تو نہیں گئے تھے، ہم 250-300 تھے، علی اکیلے تھے۔ یعنی علی کے بچپنے نے بتا دیا کہ تمہاری کثرت علی کو مرعوب نہیں کر سکتی ہے، علی اکیلا ہی کافی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اسلام کی اس پہلی دعوت سے حضرت علی کو ہٹا دیا جائے تو بھی اسلام میں کچھ بچے ہی گا نہیں، اسلام میں کچھ بچے ہی گا نہیں۔ نہ کھانا پکانے والا دکھے گا، نہ بلانا والا نظر آئے گا، نہ نبی کی نصرت اور مدد کرنے والا کوئی ہوگا، نہ اس دعویٰ جو مدد کا کیا تھا اس پر کوئی عمل کرنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج یہیں تک سن لیجئے، کل میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا کہ اگر علی کو اسلام سے مائنس کر دیا جائے تو اسلام میں رہے گا کیا؟ اسلام میں بچے گا کیا؟ چمڑے کی زبان چلا لینا اور ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نصرت کرنا اسلام کی یہ اور ہے۔ ارے جو سو کے اسلام بچا لے، وہ اگر جاگ کے اسلام بچا رہا ہو تو اس کے اوپر تعجب کبھی نہ کیجیے گا۔ پڑھتا میں کچھ اور بھی، لیکن کیونکہ میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں آج ان 2 مشکل سوالوں کے جواب عرض کروں گا کہ جس میں عالم اسلام کی عقلیں حیران ہو گئیں، لیکن علی نے اس کے جوابات اس انداز سے دیے کہ مولا علی کے سامنے جیسے محسوس ہو رہا ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور ایسے ہی مشکل سوالات کہ جس کے جوابات امیر المومنین نے دیے، اور وہ مشاہدات، وہ معجزات کہ جن معجزات کا حل امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیا۔ میں کل آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں گا انشاءاللہ، اصحاب کہف کا، اور خاص جو لوگ کہلاتے ہیں صحابہ میں، ان کا اور مولا علی کا۔ دوستوں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ
حضرت کے پاس کچھ لوگ ایک مسئلہ لے کے آئے. مسئلہ یہ تھا کہ 17 اونٹ ہیں اور یہ 17 اونٹ 3 آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے. بہت غور سے سنیے گا. 17 اونٹ ہیں اور ان 17 اونٹوں کو 3 آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے. اور جو تقسیم ہونا ہے اس تقسیم میں یہ ہونا ہے کہ ان 17 کے آدھے اونٹ جو ہیں وہ ان میں سے ایک کو دینا ہے، 1/2. اور 70ویں کا تہائی حصہ جو ہے 1/3 وہ ان میں سے ایک کو دینا ہے. اور ان 17 میں سے جو تیسرا آدمی کھڑا ہے اس کو جو آپ کو حصہ دینا ہے وہ دینا ہے 9واں حصہ، 1/9. اونٹ کہیں سے کٹے نہیں. اور یہ تقسیم میتھمیٹکس جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تقسیم بغیر اونٹوں کو کاٹے ہو نہیں سکتی ہے. لیکن مشکل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کو کٹنا نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں پاس مسئلہ گیا لیکن کوئی مسئلے کا جواب دے نہ پایا. اسی لیے تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ یہ مسئلہ ابھی میں حل کیے دیتا ہوں. اونٹ کٹے گا نہیں اور 17 کے 17 اونٹ تقسیم ہو جائیں گے. اور ٹھیک ہے، وہ 17 اونٹ کھڑے کرو. 17 اونٹ لائن سے کھڑے کیے گئے. جب 17 اونٹ لائن سے کھڑے ہو گئے تو مولا نے کہا کمبر ایک میرا اونٹ لاؤ. اب ایک اونٹ مولا علی کا لایا گیا. کہا اس اونٹ کو بھی اسی اونٹ کو میں کھڑا کر دو. الگ مطلب آخری اونٹ مولا علی کا اونٹ کھڑا ہو گیا. اب کتنے ہو گئے؟ 18 اونٹ. مولا نے کہا کہ پہلے کو کتنے دینا ہے؟ کہ پہلے کو دینا ہے 1/2. تو 18 اونٹوں کے آدھے کتنے ہوئے؟ 9. کیسے 9 اونٹ دے دو؟ اب لوگ دیکھ رہے ہیں تعجب سے، ہو سکتا ہے آپ بھی تعجب سے سن رہے ہو کہ یہ 17 اونٹوں کی تقسیم تھی، اس میں مولا نے ایک بڑھا کے 18 کر دیے. تو یہ تو مولا کا ایک اونٹ چلا جائے گا، نہیں تقسیم بھی ہو جائے گی، اونٹ بھی بچ جائے گا. مولا نے کہا اسے تم 1/2 حصہ دو. 18 کا 1/2 حصہ 9 اونٹ کا 9 اسے دے دو. اب 18 کا تہائی حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 6 3 18 ہوتا ہے نا. تو اس کو دوسرے کو جسے تہائی دینا تھا اسے کتنے دے دو؟ 6 اونٹ دے دو. اسے 6 اونٹ دے دیے گئے. اب کون بچا؟ اب آخری بچا جسے 1/9 دینا ہے، 9واں حصہ دینا ہے. مولا نے ارشاد فرمایا 18 کا 9واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ تو کہا 2. 9واں حصہ جو ہے وہ 2 ہوتا ہے. آپ کیلکولیٹر سے کر کے دیکھ لیجیے گا بعد میں تقریر سننے کے بعد. 2 کیسے 2 دے دو. اب اسے گنیے کتنے ہوئے. پہلے کو 9 ملے، دوسرے کو ملے 6. 9 اور 6 کتنے ہوتے ہیں؟ 15. اور پھر تیسرے کو ملے 2. تو 15 میں جب 2 جوڑیے تو کتنے آتے ہیں؟ 17. اب جو مولا نے ایک اونٹ شامل کیا تھا وہ اکیلا کھڑا رہا. مولا نے کہا میرے اونٹ کو میرے گھر پہنچا دو. تو مولا کا اونٹ چلا گیا اور 17 تقسیم ہو گئے اور سب مطمئن ہو گئے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد.
یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ جو اس طرح سے فیصلے کرتے ہیں. اونٹ بھی بچ گیا، 17 تقسیم بھی ہو گئے اور سب مطمئن بھی ہو گئے. اب دوسرا وعدہ میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ میں ان 8 روٹیوں کی تقسیم جو 2 آدمیوں میں ہونا تھی، کہ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. آج اب وقت نہیں رہا، انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں یہ تقسیم اور بھی مولا علی کے اس قسم کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی آپ نے 2 روز قبل، بلکہ 19 سے سلسلہ شہادت کی مجالس چل رہی ہیں اور مومنین مولا علی کو پرسہ و تعزیت پیش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، عالم اسلام نے حضرت کی قدر نہیں کی اور حضرت کو پہچانا نہیں. حضرت کو قتل کر دیا. قسم خدا کی اگر دنیا حضرت کے علم کو دیکھے تو آج بھی حضرت کے علم کے سجدے کرے. اللہ اکبر. خالی حضرت سے جو سوال لوگوں نے، مسلمانوں نے کیے بھی، وہ اس غرض سے کیے کہ جواب نہ دے پائیں تو ہم مونچھ پتاؤ مار کے کہیں علی سے ہم نے پوچھا تھا، علی نہیں بتا پائے. اللہ اکبر. دنیا کا سب سے بڑا عالم، جب سے دنیا خلق ہوئی جب تک دنیا باقی رہے گی، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہمارے ائمہ معصومین ہیں، ہمارے 4 معصومین ہیں. ہاں عزاداروں، آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں مولا حسین کی مصیبتوں کا ذکر کر کے چند آنسو بہا کر اجر رسالت بھی ادا ہو جائے اور نام اعمال میں ہمیں ثواب بھی مل جائے. جب مولا علی کا ظاہری دور خلافت کا زمانہ تھا، حضرت نے مدینے سے کوچ کیا کوفے کی طرف، تو حضرت اکیلے نہیں گئے ہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں. جب سرحد کوفہ پر قافلہ علی کا پہنچا ہے تو امام حسن سے کہا، بیٹا قافلے کو روک دو، خیمے لگا دو، میری بیٹیوں کو خیموں میں بٹھا لو. امام حسن نے فرمایا، بابا دن کا اجالا ہے، ہم اجالے میں کیوں نہیں کوفے جا رہے؟ کہ بیٹا ٹھہرو، ہمیں رات کا انتظار ہے. جب رات آ گئی تو مولا نے فرمایا کہ بیٹا حسن ذرا جاؤ کوفے کی بازاروں اور گلیوں کو دیکھو. بازار بند ہو گئے، کوفی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کوفی اپنے گھروں میں سو گئے اور گلیوں کا ہجوم ختم ہو گیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد واپس آئے. کہا بابا ہاں بازار بند ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے گئے. اب ارشاد فرمایا، بہنوں کو ناکوں پر سوار کرو. لیجئے محملیں آراستہ کی گئیں، شہزادیاں ناکوں پر سوار ہوئیں. جس ناکے پر زینب کبریٰ سوار تھیں، علی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا، حسن اس ناکے کی مہار ہمیں دے دو. امام حسن نے کہا، بابا ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بہنوں کو مدینے سے یہاں تک لائے ہیں، ہم کوفے کے اندر داخل بھی ہم ہی کریں گے، ہم ہی لے جائیں گے کوفے کے اندر. مولا نے کہا، نہیں بیٹا، جو میں حکم دے رہا ہوں اس پہ عمل کرو. لاؤ مہار ناکہ مجھے دو. ارے میں زینب کو پہلی بار کوفے لے جا رہا ہوں، زینب پہلی بار کوفے جا رہی ہے. زینب کی ناکے کی مہار کو علی نے پکڑا. اب علی آگے چلے، زینب کو بھی بڑا تعجب ہے، ارے یہ کیا قیامت ہے کہ میرے مہار ناکہ میرا بابا پکڑے ہے. ایک بازار سے گزر ہوا. اب جو بازار سے گزر ہوا، کہا زینب ذرا محمل کا پردہ اٹھانا. اے زینب ذرا اس بازار کو دیکھو. شہزادی زینب نے بازار دیکھی،
مگر یہ تعجب ضرور ہوا یہ میرا بابا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا اے زینب محمل کا پردہ گرا دو. زینب نے محمل کا پردہ گرا دیا. پھر آگے بڑھے ایک چوراہے پر رکے. کہا زینب ذرا محمل کا پردہ اٹھاؤ. ارے زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا. کہا زینب اس چوراہے کو غور سے دیکھ لو. اب شہزادی زینب فرماتی ہے اے بابا ارے یہ سب بھیا حسن حسین کو دکھائیے. اے بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ علی کھڑے کٹ سے زمین پر بیٹھ گئے. اے زینب آج تم میرے ساتھ آئی ہو. اے زینب سن 61 ہجری میں اے زینب تم اکیلی آؤ گی. اے زینب تمہارے ہاتھ پسے گردن. اے زینب آج محمل ہے آج سر پہ چادر ہے لیکن جب آؤ گی تو نہ محمل ہوگی نہ سر پہ چادر ہاتھ بندھے ہوں گے. ارے یہ وہ چوراہا ہے جہاں ظالم تم پر پتھر مارے گے بیٹی. ارے تم لہو لہان ہو جاؤ گی. اے زینب گھبرانا نہیں مجھے پکار لینا. جو مولا نے کہا تھا وہی ہوا. ارے جب بعد شہادت حسین قافلہ اسیر ہو کے کوفے پہنچا یہی وہ چوراہا تھا جہاں علی کی بیٹی ناقے پر ہاتھ پسے گردن منادی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹی. ارے لوگ پتھر مار رہے ہیں. زینب فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا اے علی مرتضی آئیے. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد